السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فیؤتی هذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليهم ثم طرح في النار۔ رواہ مسلم کتاب البر والصلہ، ورواہ ترمذی ابواب القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہمارے ہاں مفلس اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کچھ ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے اجر کا بہت بڑا سرمایہ لائے گا، اس کے باوجود اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر زنا کی تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، کسی کی پٹائی کی تھی۔ اس کی نیکیوں کا ثواب مظلوموں کو دیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو پھر ان کے گناہوں کو اس کے اعمال نامہ میں لکھ دیا جائے گا اور پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ معزز سامعین، ناظرین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی اور ترمذی شریف کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ اس حدیث میں حقوق العباد کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ بندے کے حقوق کو بہت اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے اور حق تلفی ہوئی ہے تو عند اللہ اس کا مواخذہ ہوگا، اور دنیا میں چاہے کتنے ہی روزے، نماز، تہجد، اذکار، ذکر و تلاوت کیا ہو، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی تو اس کا خمیازہ اسے آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ اس حدیث میں بطور خاص جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ کہ جو صحابہ کرام سے سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ مفلس کون ہے، یعنی غریب، محتاج، کلاش کون ہے، تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ دنیا میں افلاس بعض اوقات زندگی میں بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر زندگی میں ختم نہیں ہوا، افلاس اور غربت، غریبی زندگی میں ختم ہو جاتی ہے، ورنہ موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جو آدمی دنیا میں غریب ہوتا ہے، یا تو اس کی زندگی کے اندر اس کا خاتمہ ہو جائے، اور اگر زندگی میں خاتمہ نہیں ہوا تو موت جو ہے اس کا خاتمہ کر دیتی ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن آخرت کی غربت اور آخرت کا افلاس تو انسان کو دوزخ میں پھینک دیتا ہے۔ غربت مال کے نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ حقیقی مفلس اور غریب وہ ہے
جو وہاں کی نیکیوں کا سرمایہ لے کر نہ جا سکے، جو وہاں کی نیکیوں کا سرمایہ لے کر نہ جا سکے، جو سرمایہ اسے لے جانا چاہیے آخرت میں، وہ نہیں لے جا سکا، یا یہ سرمایہ لے جائے لیکن خدا کی مخلوق پر ظلم کرنے اور ان کا حق مارنے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کے سرمایہ سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہی شخص بہت مفلس ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفلس کی حالت بیان فرمائی ہے، جو دنیا میں صاحب جائیداد اور مالدار ہونے کے باوجود قیامت کے دن دیوالیہ اور نادار ثابت ہوگا۔ یہ شخص بڑے اہتمام سے روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا، ہر سال رمضان کے مہینہ میں روزے رکھتا تھا، ہمیشہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا تھا، لیکن خدا کی مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کو اس کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور مظلوموں کے حقوق اگر ابھی باقی ہیں تو ان کے گناہوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ اس ظالم کی پیٹھ پر لاد دے گا، جس نے دنیا میں ستایا ہوگا، گالی دی ہوگی، ناحق کسی کا مال کھایا ہوگا، قتل کیا ہوگا۔ پھر یہ بدبخت اپنے اور ان کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بعض دیندار، متقی و پرہیزگار لوگ جو اوراد و وظائف سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں شب بیداری کی توفیق بھی بخشی ہے، لیکن لین دین اور معاملات میں قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ جس سے معاملہ کرتے ہیں صحیح معاملہ نہیں کرتے، لین دین صحیح نہیں کرتے۔ خالق کی عبادت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ مخلوق کے حقوق پر دستدرازی کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق پر ظلم کرنے والوں کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر ظلم کرتے ہیں، چاہے کتنی ہی عبادت کریں، کتنی ہی نماز پڑھیں، کتنے ہی تہجد گزار ہوں اور تلاوت کا اہتمام کریں، لیکن اگر دنیا میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ انہوں نے ظلم و زیادتی کی ہے، ان کے حقوق کو مارا ہے اور ان کو تکلیفیں دی ہیں، ان کو ایذائیں پہنچائی ہیں اور ان کو قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بچ نہیں سکتے، چاہے وہ دنیا کے اندر کتنی ہی عبادت گزار رہے ہوں۔ اس لیے جہاں اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ہمیں اللہ کے حقوق کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ انتہائی ضروری ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں۔ بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوگی اور کسی بندے کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، تو وہ بندے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اپنا بدلہ لینے کے لیے، اور وہ انصاف کا دن ہوگا، عدل کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر اگر کسی نے زیادتی کی ہوگی کسی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس زیادتی کرنے والے سے اس کا بدلہ دلائے گا، اس لیے کہ وہ انصاف کا دن ہوگا۔ وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی سورس نہیں کام کرے گا، کوئی روپیہ اور پیسہ نہیں کام کرے گا، کوئی رشوت نہیں کام کرے گی۔ اس لیے اس دن، جس دن اللہ کے حضور سب کو حاضر ہونا ہے، اس دن ہم لوگ ایسی حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں کہ کسی بندے کا حق ہمارے اوپر نہ ہو، اس لیے کہ حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو لوگ قرض لیے ہوئے ہیں، کسی کا قرض لیے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ قرض ادا کر دیں، یا کسی کی ناجائز طریقے سے زمین لے لی ہو اور وہ بیچارہ کمزور تھا، وہ نہیں واپس لے سکتا تھا، لیکن جبری اگر آپ نے لے لیا ہے تو خدا را آپ اس کو واپس کر دیجئے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ اس لیے آخرت کی فکر ہمارے دل میں ہمہ وقت رہنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے
کہ ہمیں اللہ کی حضور حاضر ہو کر ایک ایک ذرے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں امتحان دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔